اگر وہ کوئی کام نہیں کرتا تو اس کی ریزن دیتا ہے۔ اسی طرح ہم لڑکیاں اگر پردہ نہیں کرتی تو اس کی ریزنز دیتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم وہ ریزنز دیکھیں گے اور ان کے آنسرز دیکھیں گے جو قرآن اور سنت میں موجود ہیں۔ پہلی دلیل جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور یہ محبت کافی ہے، تو اس کا آنسر قرآن میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو تاکہ تم سے اللہ محبت کرے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی محبت پانا اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو یہ احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو فالو کرنا ہے۔ تو جو پردہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عورتوں نے کرنا ہے، تو پھر صرف یہ کہہ دینا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں کافی نہیں ہے۔ دوسری جو دلیل ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پردے کے بغیر رہنا زیادہ آسان ہے۔ فار ایگزامپل شلوار قمیض میں یا جینز میں رہنا زیادہ آسان ہے بنسبت کے عبایا پراپر پہننا یا حجاب اور نقاب کرنا۔ تو اس کی جو آنسر ہے جو قرآن میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ تم نے اسے ہلکی بات سمجھ لیا تھا، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے۔ تو یہ عبایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، یہ پردہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے نزدیک یہ چھوٹی سی بات ہے، ٹھیک ہے، ہمیں یہ صرف ایک کپڑے کا ٹکڑا لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ صرف کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ پھر تیسری دلیل جو ہم اکثر اپنے آپ کو دیتے ہیں، اور آپ نے اکثر یہ سنی بھی ہوگی سوسائٹی میں، کہ اسلام جو مذہب ہے وہ آسانی چاہتا ہے، وہ آسانی کا درس دیتا ہے۔ تو اس کا جو آنسر ہے جو قرآن میں موجود ہے وہ یہ ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے حجاب کا، پردے کا حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے لیے پردے میں آسانی ہے، مشکل نہیں۔ پھر اکثر لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم عبایا یا پردہ ہم تب کر لیں گے جب ہم کنونس ہو گئے۔ تو اس کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ کسی مومن مرد اور عورت کو لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے تو انہیں اپنے کام میں اختیار باقی رہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ صریح گمراہ ہوا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے پردے کا حکم دے دیا ہے، تو اب ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم جب کنونس ہوں گے یا ہماری مرضی ہم چوز کریں یا نہ کریں، تو ہماری مرضی ختم ہو گئی ہے۔ پھر کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ ہمیں الاؤ نہیں کرتے پردہ کرنا۔ تو اس کی دلیل حدیث میں موجود ہے کہ مخلوق کی پیروی نہیں کی جائے گی اللہ کی نافرمانی کر کے۔ پھر یوزلی لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم گرمیوں میں حجاب نہیں کر سکتے، پردہ نہیں کر سکتے کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور ہم سے ہیٹ ویوز برداشت نہیں ہوتی۔ تو اس کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے، کہہ دو کہ دوزخ کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش یہ سمجھ سکتے۔ تو جہنم کی جو آگ ہے نا وہ اس گرمی سے بہت زیادہ سخت ہے، بہت زیادہ سخت ہے، اس دنیاوی گرمی میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد ایک بہت مزے کی دلیل ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ آپ کو سننے میں ملے گی کہ ابھی میں جوان ہوں، جب بوڑھی ہوں گی تو تب سے پردہ سٹارٹ کروں گی، یا تب سے نماز پڑھنا سٹارٹ کروں گی، یا تب سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا سٹارٹ کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اللہ ایک مدت مقرر تک انہیں مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وقت آتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مطلب جب آپ کی ڈیتھ آئے گی تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پلیز تھوڑا سا ویٹ کر لیں، میں 2-3 سالوں بعد پردہ سٹارٹ کرنے لگی ہوں تو انشاءاللہ اس کے بعد میری موت ہو جائے۔ نو، جب ڈیتھ آئے گی جس لمحے آئی ہے اسی وقت آپ کی ڈیتھ ہوگی، نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے۔ تو اس وجہ سے اپنے اس کام کو ڈیلے مت کریں، ابھی نیت کریں اور ابھی سے اپنا کام شروع کریں۔ کیونکہ ہمارے پاس تو وقت ہے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ڈیتھ کس ٹائم ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے یہ نیکی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔